اور جب جدا ہوا قافلہ مصر سے کنعان کی طرف تو فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ان کے باپ تھے، بے شک میں پا رہا ہوں یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو، اگر تم مجھے بڑھاپے کی وجہ سے بہکا ہوا نہ سمجھو۔ کہنے لگے وہ گھر والے، اللہ کی قسم بے شک آپ البتہ پرانی غلطی میں ہیں۔ بس جب آ گیا وہ بشارت دینے والا، ڈال دیا اس کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر، پس ہو گئے وہ دوبارہ بینا۔ فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، کیا نہیں کہتا تھا میں تم کو، بے شک میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 94، 95 اور 96، یہ تین آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ تیسری مرتبہ جب گندم لینے کے لیے بھائی مصر پہنچے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، تو پھر پہچان و تعارف ہوا، تو تعارف کے بعد بھائیوں نے اپنی غلطی تسلیم کی، معذرت کی کہ ہم خطا کار ہیں، ان کنا لخاطئین۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کیا کہ تم سے سابقہ غلطیوں پر کوئی انتقام اور بدلہ نہیں ہوگا، اور اپنی قمیص دی کہ یہ لے جاؤ میرے ابو کے چہرے پہ ڈالو، وہ دوبارہ بینا ہو جائیں گے، ان کی بینائی اللہ تبارک و تعالی واپس فرما دیں گے۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ وہ قمیص ہے جو جنت سے لائی گئی تھی اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائی گئی تھی جب نمرودیوں نے ان کو آگ کے جگے میں ڈالنے کے لیے ان کے کپڑے اتارے تھے، اور وہی قمیص یہ اسی خاندان میں چل رہی تھی، یہ اسی قمیص کی برکتیں ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر چیز میں برکت آ جاتی ہے۔ اس آیت کے تحت علماء نے بہت سارے واقعات لکھے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ رابط اور تعلق رکھنے والی کتنی چیزیں ہیں جن میں برکت آ جاتی ہے۔ ایک تولیے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہاتھ مبارک صاف کیے، گیلے جسم کو صاف کیا، اس تولیے کو آگ میں ڈال دیتے، اس کو آگ نہ جلاتے، جب بھی میلا ہو جاتا آگ میں ڈال دیتے، تنور میں جلتے ہوئے تنور میں، اور پھر نکال لیتے، میل کچیل جل جاتا، تولیہ ویسے نکل آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنور میں ایک روٹی لگائی، روٹی گھر والے لگا رہے تھے تو فرمایا ایک روٹی بنا کے مجھے دو، بنائی، اپنے ہاتھ سے لگا دی، ساری روٹیاں پک گئیں، وہ روٹی جیسے پانی کے ساتھ گیلی تھی ویسے رہی، اس کو تنور کی آگ اور گرمی نے ذرا بھی اثر نہ کیا۔ اس کے بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آنکھوں کا مسئلہ ہے، حضور نے دھوپ مبارک لگائی، آنکھیں بالکل معلوم ہوتا کبھی خراب ہوئی ہی نہیں ہے۔ کنویں کا پانی کڑوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک دیا تو کنویں کا پانی آج تک میٹھا ہے۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری واقعات ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز کی برکتیں، حضور کے بالوں کی برکتیں، حضور کے ناخنوں کی برکتیں۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ حضور نے ناخن کاٹے ہیں، وہ ناخن پھر صحابہ میں تقسیم کیے ہیں، ان کو پھینکا نہیں ہے، وہ صحابہ میں تقسیم کیے، اور صحابہ نے اپنی زندگی میں نسل در نسل ان کو برکت کے لیے اپنے گھروں میں باقی رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر زلفیں تھی بڑی بڑی، تو حضور نے بالکل حلق کروایا، بالکل ٹنڈ کروایا، تو وہ سارے بڑے بڑے بال تھے، پھر ان بالوں کو صحابہ میں تقسیم کیا کہ دو دو بال، ایک ایک بال جتنا وہ صحابہ میں تقسیم ہوا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے دیوانے تھے کہ حضور اگر تھوک مبارک ڈالتے کوئی صحابی قریب ہوتا تو تھوک زمین پہ نہیں جانے دیتے تھے، اپنے ہاتھ پہ لے کے جسم پہ مل لیتے تھے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو وضو کا پانی زمین پہ نہیں جانے دیتے تھے، اس کو ہاتھوں میں لے کے اپنے جسم میں یا کپڑوں میں یا اپنے برتنوں میں محفوظ کر لیتے تھے۔ یہ عشق تھا صحابہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور ایک اصول یاد رکھیں، نبی کا معجزہ ہو یا اللہ کے ولی کی کرامت ہو، یہ دونوں برحق ہیں، کبھی کسی کا انکار نہ کریں۔
نہ نیک بندے کی کرامت کا انکار ہے اور نہ اللہ کے نبی کے معجزے کا انکار ہے۔ ایک یہ ضابطہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اور دوسرا یہ ضابطہ ہے کہ جو پہلے نبیوں کا معجزہ ہو سکتا ہے، پہلے کسی بھی نبی کا جو بات معجزہ بن سکتی ہے وہ اس امت کے ولی کی کرامت بن سکتی ہے۔ یہ بھی ایک مستقل ضابطہ ہے۔ مثال کے طور پر یہاں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کی قمیص کا یہ معجزہ ہے کہ آنکھوں سے لگی تو نبینا بینا ہو گیا۔ تو یہی اگر معجزہ آج کسی ولی کے کپڑے سے ہو جائے تو اس کا انکار نہیں کرنا، وہ بالکل جائز ہے، ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھے، تیسرا ضابطہ، کہ ولی کی کرامت ہو یا نبی کا معجزہ ہو، یہ فعل میرے اللہ کا ہوتا ہے۔ نبی بھی خود معجزہ پر قادر نہیں ہوتا اپنی ذات کے لحاظ سے، ولی بھی نہیں ہوتا۔ جب اللہ چاہتا ہے نبی سے معجزہ ظاہر کر دیتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے ولی سے کرامت ظاہر کر دیتا ہے۔ ابھی ذرا آپ غور کریں، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کہاں جا کے ڈالا تھا؟ کنویں میں ڈالا تھا۔ یہی قمیص یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس وقت بھی موجود تھی۔ جو قمیص آج ابو کی آنکھوں پہ لگی تو نبینا بینا ہو گیا، یہی قمیص اس وقت بھی یوسف علیہ السلام کے گلے میں تعویذ کی شکل میں موجود تھی، جس کو انہوں نے خود کھول کے پھر اپنے جسم پہ ڈالا۔ تو اس وقت یہ قمیص موجود تھی، اور وہ 3 میل کا فاصلہ تھا یعقوب علیہ السلام کے گھر سے، جہاں کنویں میں پڑے تھے۔ لیکن پتہ نہیں چلا کہ میرا بیٹا یہاں پڑا ہے، وہی قمیص بھی ساتھ ہے، یہ رو رہا ہے، تلاش کر رہا ہے، لیکن بیٹا نہیں ملا۔ اتنا ملا بھی نہیں، اتنا پتہ بھی نہیں چلا کہ انہوں نے بھیڑیا کھا گیا ہے یا وہاں کنویں میں پھینکا ہوا ہے۔ لیکن اب 8 دن کی مسافت ہے، پیدل جب چلتے ہیں اونٹوں پر تو 8 دن کی مسافت ہے کنعان سے مصر۔ اب 8 دن کی مسافت سے اسی کرتے کی خوشبو آ گئی ہے، جبکہ وہ 3 میل کے فاصلے پہ پڑا تھا، اس وقت اسی کرتے کی خوشبو نہیں آئی۔ کیوں؟ اس وقت میرے اللہ نے نہیں چاہا، اب میرے اللہ نے چاہا۔ تو اس لیے بات میرے اللہ کے فعل کی ہے۔ اللہ نے چاہا تو 8 دن کی مسافت سے 400 کچھ کلومیٹر بنتے ہیں، وہاں سے اللہ نے خوشبو دے دی، اور اگر چاہا تو 3 میل کے فاصلے پہ بیٹا بھی ہے، قمیص بھی ہے، اور پتہ نہیں چلا نبی کو۔ تو یہ فعل میرے اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ چاہے دیوار کو چلا دے، دیوار کو سنوا دے، دیوار کو دکھا دے، پلر دیکھنے لگ جائے، پلر سننے لگ جائے، پلر بولنے لگ جائے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو۔ اس لیے چاہت میرے اللہ کی ہوتی ہے۔ تو جب قافلہ وہاں سے چلا حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف کہ بھی یہ میری قمیص لے جاؤ، ابو بینا ہو جائے گا، اس کے بعد پورے گھر والے، ایک روایت میں آتا ہے 72 چھوٹے بڑے حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان، 72 افراد، مرد عورت بچے بچیاں 72 افراد بنتے، اور ایک روایت میں 93 افراد بنتے تھے۔ 93 افراد جتنے بھی ہیں سارے وہاں سے لے آؤ میرے پاس۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو کہا۔ اب ابھی قافلہ یہاں سے یوسف علیہ السلام سے رخصت ہوا، بس مصر کی دیواروں سے نکلا، ولما فصلت الجنود، صرف جدا ہوا ہے ان سے، ابھی ہے مصر کی حدود میں، اور فوراً یعقوب علیہ السلام وہاں کہنے لگ گئے، اگر تم مجھے بہکا بہکا نہ کہو کہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے میرا دماغ خراب ہے، میں ایسی باتیں کر رہا ہوں، تو پھر یاد رکھو یقینی بات ہے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ 47 سال بعد اتنی دور سے مسافت سے خوشبو آنے لگ گئی، اور جب قریب پڑا تھا، تازہ واقعہ تھا، 1 دن کا واقعہ تھا، کنویں میں بیچارہ پڑا تھا، باپ بھی پریشان، بیٹا بھی پریشان، اس وقت خوشبو نہیں آئی۔ یہ کس کا کام ہے؟ میرے اللہ کا کام ہے۔ اس لیے اب وہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگ کر کے فرمانے لگے، تو گھر میں جو پوتے تھے، پوتیاں تھیں، عورتیں تھیں، ظاہر مرد ادھر گئے ہوئے تھے بڑے سارے گندم لینے کے لیے، تو اس وقت وہ کہنے لگے، پھر وہی پرانے خیال تیرے دل میں کھڑے ہیں، 47 سال گزر گئے ہیں، تو ابھی تک کہتا ہے یوسف زندہ ہے، تو ابھی تک کہتا ہے ملاقات ہوگی، تیرے دل میں وہی پرانے خیالات ہیں، تو انہی کو خوشبو سمجھ رہا ہے، ورنہ کہاں یوسف کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو وہ کہنے لگے، تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اللہ کی قسم تو پرانی غلطی میں، کوئی پہلی بھول تیرے ذہن سے نکل نہیں رہی۔ لیکن جس وقت وہ 8ویں دن قافلہ پہنچا، اور بڑا بیٹا جس کا نام یہودا تھا، اس کے پاس وہ قمیص تھی،
وہ قمیص لائے یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالی، فرتدا بصیرا، دوبارہ جیسے پہلے بینا تھا ویسے ہو گیا۔ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ تو پھر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو کہتا نہیں تھا کہ اللہ کی طرف سے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی مجھے یقین تھا کہ میرے بیٹے کا وہ خواب سچا ہوگا۔ جو میرے بیٹے نے خواب دیکھا تھا کہ بھائی بھی ماں باپ بھی میرے سامنے جھکیں گے اور اللہ مجھے اتنا اقتدار اور بلندی دنیا میں دے گا، تو وہ خواب میرے بیٹے کا مجھے یقین تھا کہ سچا ہوگا۔ تو فرمایا وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جس وقت جدا ہوا مصر سے یہ قافلہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا، قال، تو فرمایا یعقوب علیہ السلام نے جو ان قافلے والوں کے باپ ہیں، انی لأجد ریح یوسف، پکی بات ہے کہ میں محسوس کر رہا ہوں خوشبو حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ بھی عجیب بات ہے، اولاد اور ماں باپ کا رشتہ ہی بڑا عجیب ہے کہ اس کی خوشبو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بچپن میں حضرت حسن حضرت حسین کو سونگھتے تھے، جیسے ہم کسی کی خوشبو سونگھتے ہیں تو سونگھتے تھے، اور فرمایا تھا کہ میرے یہ دو بیٹے ریحانتا فی الجنہ، ان دونوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، ان دونوں میرے بیٹوں سے نواسوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو میں محسوس کر رہا ہوں۔ ماں باپ کو اولاد سے کتنا سکون ملتا ہے کہ بیٹا گھر آ گیا، امی کو سکون آ گیا، ابو کو سکون آ گیا۔ اگر بیٹا گھر نہیں آیا، سفر میں آئے، پتہ نہیں کیسے آئے، کس وقت پہنچے گا، وہ کتنے دونوں بیچارے مضطر ہیں، اضطراب میں ہیں۔ خصوصاً ماں کو تو نیند نہیں آتی، لیکن یہی اولاد ہوتی ہے 4 دن زندگی کے گزر جب بڑی ہو جاتی ہے تو پھر ماں باپ پر حکمرانی کرتی ہے، پھر ان کو وہ سارا کچھ بھول جاتا ہے کہ یہ میری وہ ماں ہے جو میرے دیکھے بغیر اس کو چین نہیں آتا تھا، جب تک میری خیر کی خبر نہیں آتی تھی اس کو نیند نہیں آتی تھی، جب تک میں کھانا نہ کھا لیتا تھا اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ 4 دن بڑے ہو کے بھول جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ بیان کیا جس میں 3 بندے غار کے اندر آگے، غار کے منہ کے اوپر بڑا سارا پتھر آ پڑا آندھی کی وجہ سے، تو اس میں ایک بندے کی نیکی یہ تھی کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے معصوم بچے بھی تھے، بیوی بھی تھی، میں جنگل میں بکریاں چراتا تھا، لیکن جب تک میں شام کو بکریوں کا دودھ پہلے اپنی امی اور اپنے ابو کو نہ پلا لیتا، میں اپنے روتے بچوں کو بھی نہیں پلاتا تھا۔ اے اللہ میں تیری رضا کے لیے کام کرتا تھا، تو اس پتھر کو غار کے منہ سے ہٹا دے۔ اور ایک دن لیٹ ہو گئی، حدیث میں یہ واقعہ ہے، ایک دن بکریاں دور نکل گئی، لیٹ ہو گیا، واپس آیا، امی سو گئی، ابو سو گیا، اب اس نے دودھ نکالا اور لے کے کھڑا ہے سرانے پہ، اٹھاتا بھی نہیں ہے ان کو کہ اٹھو دودھ پی لو، نہیں، نیند خراب ہو، جب خود اٹھیں گے پھر پلاؤں گا، اٹھاتا بھی نہیں، سرانے کھڑا اور دودھ لے کے کھڑا ہے۔ معصوم بچے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، ان کو بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آتی، بیوی بھی کہہ رہی ہے پہلے ان کو پلا دے، کہتا نہیں، پہلے امی پیے گی پھر یہ پیے گی، پہلے ابو پیے گا پھر یہ پیے گی۔ اب اللہ کو یہ ادا اتنا پسند آئی کہ اس دعا کی وجہ سے وہ پتھر غار کے منہ سے ہٹ گیا اور ان کی زندگی بچی۔ یہ ماں باپ کی شان ہے جو میرے اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پا رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، لولا ان تفندونی تھا سر، یا وقف کی وجہ سے گر گئی، اگر تم مجھے بڑھاپے کی وجہ سے سٹھیا کیا ہوا نہ کہو، دماغ جس کا ہل گیا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، کبھی کوئی بات کرتا ہے کبھی کوئی، اگر تم ایسا نہ سمجھو تو قالو، وہ گھر والے کہنے لگے اللہ کی قسم بے شک آپ اسی پرانی غلطی میں ہیں، آپ کو وہی پرانے خیال ہے کہ یوسف زندہ ہے اور ملے گا۔ فلما، پھر جب ان جاء البشیر، آ گیا وہ بشارت و خوشخبری والا جو کرتا لایا تھا، القاہ علی وجہہ، اس کرتے کو ڈال دیا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر، فرتدا بصیرا، تو وہ دوبارہ لوٹ آئے اس حال میں کہ نابینا سے بینا بن چکے تھے۔ قال علم، فرمایا یعقوب علیہ السلام نے کیا نہیں کہتا تھا میں تم کو، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی میرا جو علم اور یقین تھا کہ ایک دن آئے گا میرا بیٹے کا خواب سچا ہوگا، وہ یقین تمہیں نہیں تھا یا تمہیں خواب کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔